برے فیصلے کا انجام۔ واصف بہت ذہین اور سمجھدار آدمی تھا۔ اس سال تیز ہواؤں اور بارشوں کی وجہ سے اس کا گھر بری طرح متاثر ہوا تھا۔ تیز ہواؤں سے گھر کی چھت اڑ گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب سردیاں بھی آنے والی ہیں۔ سخت سردی کے آنے سے پہلے اگر چھت مرمت نہ کی تو بہت برا حال ہو جائے گا۔ اس لیے واصف نے گھر میں کلہاڑا ڈھونڈا۔ اسے کلہاڑا تو مل گیا مگر کلہاڑے کا دستہ نہیں مل رہا تھا۔ واصف نے بہت تلاش کیا، الماری، میز اور گھر کا ہر کونا دیکھ لیا مگر اسے کلہاڑے کا دستہ نہ ملا۔ اب دستے کے بغیر کلہاڑا کام نہیں کر سکتا تھا۔ واصف نے کلہاڑا اٹھایا اور پہاڑی پر چلا گیا جہاں بڑے بڑے درخت تھے۔ واصف نے ایک ایک درخت کے پاس جا کر دستے کے لیے لکڑی مانگی مگر سب نے انکار کر دیا۔ واصف ہر درخت کے پاس جاتا اور کہتا، مجھے لکڑی کا ٹکڑا چاہیے، اگر تم مجھے لکڑی کا ٹکڑا دے دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، مجھے لکڑی کی سخت ضرورت ہے۔ واصف نے اپنی ذہانت سے درختوں کو یہ نہیں بتایا کہ اس نے لکڑی کا ٹکڑا کیا کرنا ہے۔ اگر وہ اپنا مقصد درختوں کو بتا دیتا تو کوئی بھی اس کو لکڑی نہ دیتا۔ جب واصف تمام بڑے درختوں سے لکڑی مانگ چکا تو درختوں نے فیصلہ کیا کہ یہ آدمی بہت سمجھدار اور نیک لگتا ہے، اگر اس کی مدد کی جائے تو کیا فرق پڑے گا، لکڑی کا ایک ٹکڑا ہی تو ہے۔ تیز ہوا کی وجہ سے ان کی کئی شاخیں ٹوٹ چکی تھیں مگر واصف کو دستے کے لیے مناسب لکڑی کا ٹکڑا چاہیے تھا۔ جب تمام درختوں نے ٹکڑا دینے کی حامی بھر لی تو ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا، وہ یہ کہ کون سا درخت واصف کو اپنے جسم سے ٹکڑا کاٹ کر دے گا۔ ان بڑے بڑے درختوں کے پاس ہی نیم کا چھوٹا درخت بھی تھا جس کے پتے پتجھڑ آنے سے جھڑ چکے تھے۔ پھر بڑے درختوں کے قریب ہونے کی وجہ سے تمام بڑے درخت نیم کے درخت کی خوراک بھی خود کھا جاتے تھے، جس کی وجہ سے نیم کا درخت بہت کمزور ہو چکا تھا۔ بڑے درختوں نے واصف کی مدد کی حامی تو بھر لی مگر ٹکڑا دینے پر کوئی راضی نہ تھا۔ انہوں نے نیم کے درخت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ارے او نیم کے درخت، تم اپنے جسم سے لکڑی کا ایک ٹکڑا اس آدمی کو دے دو، تم تو ویسے بھی کمزور ہو چکے ہو اور تمہارے پتے بھی جھڑ چکے ہیں، اگر ہم نے اس آدمی کو ٹکڑا دیا تو ہماری خوبصورتی میں فرق پڑ جائے گا، اس لیے تم فوراً اس آدمی کو اپنے جسم کا ٹکڑا دے دو۔ سب سے بڑے درخت نے آنکھیں نکالتے ہوئے روب ڈالتے ہوئے کہا، ارے نیم کے درخت، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہاری خوراک مکمل بند کر دیں گے۔ نیم کا درخت ان درختوں کا حکم سن کر بولا، بڑے بھائیوں، میں تو پہلے ہی بہت کمزور ہو چکا ہوں، مجھے دیکھ کر لوگ صومالیہ کے قحط زدہ علاقے کا باشندہ سمجھتے ہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو، کچھ خدا کا خوف کرو، میں تمہارا پڑوسی ہوں، میرا خیال کرو، مجھے قربانی کا بکرا مت بناؤ، میری بات مانو تو اس آدمی سے پہلے یہ تو پوچھو اس نے لکڑی کا ٹکڑا کیا کرنا ہے۔ سب سے بڑا درخت اپنا روب جماتے ہوئے بولا، تم ٹکڑا نہ دینے کا بہانہ مت کرو، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس سے وجہ پوچھیں، لکڑی کا ایک ٹکڑا دینے سے ہمیں کیا نقصان ہو سکتا ہے، جو بھی کہہ لو تم کو لکڑی کا ٹکڑا دینا پڑے گا، اگر تم نے انکار کر دیا تو ہم سب مل کر تمہارا جینا حرام کر دیں گے۔ اس بڑے درخت نے آخری فیصلہ سناتے ہوئے واصف کو نیم کے درخت سے ٹکڑا لینے کی اجازت دے دی۔ اس فیصلے سے نیم کا درخت سخت گھبرایا، رو رو کر نیم کے درخت کا برا حال ہو گیا۔ اس نے بہت منت سماجت کی مگر بڑے درخت نے اس کی ایک نہ سنی اور واصف بھی بڑے درخت کے کہنے پر نیم کے درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ آخر نیم کے درخت کو ہی ٹکڑا دینا پڑا۔ واصف نے لکڑی کا ٹکڑا لیا اور اپنے گھر آ کر اس نے کلہاڑے کا مضبوط دستہ بنایا اور کلہاڑے میں ڈال کر اگلے دن پھر دوبارہ پہاڑ پر پہنچ گیا اور کلہاڑا فضا میں لہرا کر بولا، اب تم سب کٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ، میں تم سب کو کاٹنے آیا ہوں کیونکہ مجھے اپنے گھر کی چھت مرمت کرنی ہے، مجھے چھت کے لیے مضبوط اور بڑے شہتیروں کی ضرورت ہے۔ ہا 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 ہا، واصف نے زوردار کہکے کے ساتھ کلہاڑا فضا میں لہرایا اور بڑے درخت کو کاٹنے لگا۔ اس سے بڑا درخت بہت افسردہ ہوا اور افسوس کرنے لگا اس نے اس آدمی کو لکڑی کا ٹکڑا کیوں دیا اور نیم کے کمزور درخت پر کیوں دباؤ ڈالا کہ وہ اس کو اپنے جسم سے ٹکڑا دے۔ نیم کے درخت کو کمزور اور چھوٹا سمجھ کر اس کی بات پر غور کیوں نہ کیا کہ اس آدمی سے ٹکڑے کا استعمال تو پوچھا جائے، مگر اب پانی سر سے گزر چکا تھا، سوائے پچھتانے کے کیا ہو سکتا تھا۔ اب تمام بڑے درختوں کو اپنے رویے اور غرور کا صلہ پانا تھا۔ واصف نے اپنی بھرپور طاقت اور محنت سے تمام بڑے درخت کاٹ لیے
اور نیم کے کمزور درخت کو چھوڑ دیا کہ اس درخت سے شہتیر نہیں بن سکتے تھے۔ نیم کے درخت سے صرف کلہاڑے کا دستہ ہی بن سکتا تھا۔ تمام بڑے درختوں کو اپنے رویے کی سزا مل گئی تھی۔ اچھے بچوں، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس کا نتیجہ لازمی سوچنا چاہیے تاکہ بعد میں نقصان نہ اٹھانا پڑے۔